1992 میں سپریم کورٹ میں ایک کیس آیا. اس کیس میں کیا تھا؟ لڑکی کا کہنا تھا میری خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا. لڑکا بولا ایسا کیسے کریں گے؟ لوگ کہیں گے یہ زن مرید ہے، جنوں کا غلام ہے. دوپٹے کی ہوا کھا کر کے ماں باپ ہی کو چھوڑ دیا. اب لڑکا پریشان. 1992 میں یہ کیس داخل ہوا ہے. لڑکی نے کیس کیا ہے کہ میری خاطر، میں تمہاری بیوی ہوں، تم میرے شوہر ہو، میں نے تمہاری خاطر ماں باپ کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، تم کو میری خاطر ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا. سپریم کورٹ میں کیس آیا. غور کرنے کی بات ہے، ہندو پرسنل لا ختم ہو چکا 1954 میں، اور یہ کیس آیا ہے ہندوؤں کا 1992 میں. سپریم کورٹ کے ججوں نے کیا فیصلہ کیا وہ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. انہوں نے کہا بیٹا بیوی کو تو چھوڑ سکتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ نہیں سکتا. اور وکیل نے دلیل پوچھی کہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہو؟ کہ ہر مذہب میں ماں باپ کو چھوڑا نہیں جا سکتا، چاہے وہ ہندو دھرم ہو، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ سکھ ہو، اور عیسائی کی تو بات ہم کرتے نہیں ہیں. یہ 3 دھرم کے لوگوں کا حال ہے، ان کے ریت اور رواج کا حال ہے کہ بیوی کی خاطر ماں باپ کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اگر ہندو پرسنل لا پر فیصلہ ہوتا تو یہ فیصلہ ہوتا کہ ماں باپ کو چھوڑ دینا پڑے گا، بیوی کو رکھنا ہے، ماں باپ کو چھوڑنا ہے. لیکن دیکھیے ضمیر زندہ ہے، مذہب زندہ ہے تو انسانیت زندہ ہے، مذہب نہیں تو انسانیت ختم. اور دھیان سے سنیے گا، مہا بھارت میں لاکھوں لوگوں کی جان گئی ہے. جانتے ہیں کس کی وجہ سے؟ ایک قانون ہونے کی وجہ، یکساں سول کوڈ کی وجہ سے. گرو گوالکر تھے، انہوں نے کہا یکساں سول کوڈ نہیں ہونا چاہیے، ہر ہندوستانی کو اپنے مذہب پر، اپنے دھرم پر چلنے کی آزادی ہونی چاہیے. جس دن یہ آزادی ختم ہو گئی اس دن ہندوستان کی موت ہے. 1985 میں راجیو گاندھی جی نے کہا تم کہتے ہو اسلام، تم کہتے ہو مسلمان، مسلمانوں کا قانون عورت کے لیے اتنا بہترین ہے کہ پوری دنیا کا قانون مسلمانوں کے قانون سے مقابلہ نہیں کر سکتا. 1972 میں وی آر کرشنا چیف جسٹس تھے، انہوں نے کہا ایک بوڑھے کی شادی ہو گئی جوان لڑکی سے. اب وہ جوان لڑکی کو پتا چلا یہ تو سوکھی لکڑی ہے، اس کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں. اس نے جا کر کے کیس کیا اور عدالت نے مسلم پرسنل لا کے حساب سے فیصلہ کیا کہ اگر لڑکی جوان ہے، اس کا شوہر بوڑھا ہے اور لڑکی کا مطالبہ اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے تو لڑکا کو طلاق دینی پڑے گی، لڑکی کو مہر معاف کرنا ہوگا. اب دیکھیے عدالت میں مسلم پرسنل لا پر غیر مسلم عمل کر رہے ہیں کیونکہ بھلائی اسی میں ہے. جوان لڑکی کو بوڑھے کے گلے میں باندھا نہیں جا سکتا. جانتے ہیں اس وی آر کرشنا نے کیا کہا؟ مسلمانوں نے عورت کو مرد کے برابر کر دیا، مرد کو عورت کے برابر کر دیا. اگر مرد بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو طلاق دیا، اور اگر عورت شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہے تو خلا دیا. اس کے ساتھ بھی انصاف کیا، اس کے ساتھ بھی انصاف. ایک خاص بات سنیے، ہندوستان کی قانون میں دفعہ 44 ہے، وہ 44 میں لکھا ہے کہ ایک ملک ہونا چاہیے، ایک قانون ہونا چاہیے. لیکن اس کا سیدھا سا جواب دیا ہے کہ اگر سکھ کا نکاح ہو جائے سکھ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، اور اگر مسلمان کا نکاح مسلمان سے ہو جائے کسی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. عیسائی کا نکاح عیسائی سے ہو جائے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. لیکن اگر اس کے برعکس ہندو لڑکی ہو مسلمان لڑکا ہو، مسلمان لڑکی ہو ہندو لڑکا ہو، تو ایسا جھگڑا ہوتا ہے کہ خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں، لڑکی کی جان چلی جاتی ہے، لڑکے کی جان چلی جاتی ہے، زندہ جلا کر کے مار دی جاتی ہے. یہ کس وجہ سے؟ یکساں سول کوڈ کی وجہ سے. اگر مسلم پرسنل لا ہو، ہندو پرسنل لا ہو تو ہندو کا مسلمان سے جھگڑا نہیں ہوگا. اس لیے یہ جو قانون بنا، یہ سمویدھان بنا، اسی لیے بنا تاکہ ہر ایک کو مذہب کی آزادی ہو، مذہب کے درمیان میں ہندو کا مسلمان سے جھگڑا نہ ہو. اور ایک خاص بات دیکھیے، سچائی وہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. ایک دفعہ ہے ہندوستان کی، اس کا نام ہے دفعہ 38 میں لکھا ہوا ہے کہ غریب اور امیر دونوں کو برابر ہونا چاہیے، مزدور اور وزیر اعظم دونوں کو برابر ہونا چاہیے، غریبی کو ختم ہونا چاہیے، دونوں کی تنخواہ برابر ہونی چاہیے. لیکن 2017 کی رپورٹ ہے، پوری دنیا میں بے روزگار کتنے لوگ ہیں؟ 20 کروڑ لوگ ہیں. اور 2018 کی رپورٹ ہے
سب سے بڑا بے روزگار ملک کون سا ہے؟ تو لکھا ہندوستان۔ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا بے روزگار ملک ہے، اور 1984 کی رپورٹ ہے اقوام متحدہ کی، دنیا کا سب سے بڑا جاہل ملک کون ہے؟ ہندوستان ہے۔ یہاں پر 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل ہے۔ سب سے بڑا بے روزگار ملک ہندوستان، سب سے بڑا جاہل ملک ہندوستان، لیکن اس کی کسی کو فکر نہیں ہے، حکومت کو بھی مطلب نہیں ہے، عدالت کو بھی مطلب نہیں ہے، میڈیا کو بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ اچھا اس سے آگے سنیے، 39 دفعہ 39 میں لکھا ہوا ہے امیر اور غریب دونوں کو انصاف ملنا چاہیے، جلدی سے ملنا چاہیے، لیکن آپ دیکھ لیجئے ڈسٹرکٹ عدالت ہے، 2016 کی رپورٹ ہے انڈین ایکسپریس کی، کہ 2,81,25,066 مقدمے ڈسٹرکٹ کورٹ میں پینڈنگ ہے، ادھر کسی کا دھیان نہیں ہے۔ اور آگے دیکھ لیجئے ایک دفعہ 47 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پورے ملک میں شراب کو بند ہونا چاہیے۔ دفعہ 47 میں لکھا ہوا ہے کہ پورے ملک سے شراب کو بند ہونا چاہیے۔ مہاتما گاندھی جی ہاتھ جوڑ کر کے کہتے تھے، لوگوں اگر تمہارا بیٹا شراب پیے گا تمہارا گھر ترقی نہیں کرے گا، اور تمہارے بیٹے کو اگر ترقی نہیں ہوگی تمہارا ملک ترقی نہیں کرے گا، خدا کے واسطے شراب کو بند کرو، تمہارا بیٹا بھی ترقی کرے گا، ملک بھی ترقی کرے گا۔ شراب کے ہوتے ہوئے، شراب کو گھر میں عام ہوتے ہوئے یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن شراب بندی نہیں ہوئی، بہار میں شراب بندی ہوئی، پورے ہندوستان میں شراب پی جا رہی ہے، اس پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں یکساں سول کوڈ کی بات ہو رہی ہے؟ یکساں سول کوڈ کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ جو آپ کے سر پر ٹوپی ہے، جو چہرے پر داڑھی ہے، جو آپ پنجابی پہن رہے ہیں، یہ مسلمان ہونے کی پہچان ہے، یہ پہچان تک مٹ جائے، اور لیکن یہ نہیں مٹا سکیں گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلم پرسن اللہ کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کر رکھا، لیکن ہم کیوں آواز اٹھاتے ہیں؟ تاکہ اس کی برکت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسلام کی حفاظت تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن مسلمان کی حفاظت کا وعدہ نہیں۔ ہم اسلام کی حفاظت اس لیے چاہتے تاکہ ہماری حفاظت ہو جائے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، ہماری طرف سے داڑھی سکھ رکھے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پگڑی سردار رکھے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، پہچان چھوڑ دے، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دے، فرمان چھوڑ دے۔ مرنا ہمیں قبول ہے، مر جائیں گے مگر ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے۔ جلسہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی۔ مصیبت 3 وجہ سے آتی ہے، گناہ کریں گے بار بار مصیبت آئے گی، حرام کمائیں گے بار بار مصیبت آئے گی، غلط کمائیں گے، غلط ماحول میں رہیں گے بار بار مصیبت آئے گی۔ آپ حرام سے نکل جائیے، گناہ سے نکل جائیے، غلط ماحول سے نکل جائیے، میں مسند رسول پر گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے۔ آج کا یہ جلسہ جو آپ نے سنا ہے زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ صرف آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے اللہ کی عبادت کریں گے۔